السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شراز احمد سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ سردی کے موسم میں ہمیں کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم سرما چینج ہو چکا ہے اور جو دن گزر رہے ہیں سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سردی کی وجہ سے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں سمیت تقریباً تمام لوگ ہی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں تنگ کرتی ہیں اور جن کی ہمیں بر وقت اگر ہم اس کے لیے احتیاطی اقدامات کر لیں تو ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں موسم سرما میں تنگ کر سکتی ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بیماری ہے وہ ہے، اکثر لوگوں کو سردی کے موسم میں دمے کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو اسموگ ہوتی ہے اور کچھ اس طرح کی بارشیں بھی کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ڈسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو سانس کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام ہونا تو ایک عام سی بات ہے، کیونکہ جو ہی آپ بستر سے باہر نکلتے ہیں اچانک آپ کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، چند دن گلا خراب رہتا ہے تو اس کے ساتھ پھر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جو ہی بخار ہوتا ہے چھاتی میں، چیسٹ میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کھانسی کا علاج کریں اور کھانسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اس تمام بیماریوں کی وجوہات جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ سردی۔ اور بعض لوگوں کو سردی میں پانی کم پینے کی وجہ سے جو ہے وہ منہ میں چھالے بننے شروع ہو جاتے ہیں، پیاس بہت زیادہ۔ جب آپ کو سردی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جب آپ کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی کوشش کرتے ہیں پینے کی، جس کی وجہ سے آپ کو اور زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ سردی کے موسم میں پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے، ان کی جلد بھی خشک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جوڑوں میں درد ہونا بھی ایک عام سی بات ہے، کیونکہ جب آپ کا ایک جوڑ یا ہاتھ یا پیر باہر تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے، اگر آپ گلوز استعمال یا دستانے نہیں استعمال کرتے یا آپ جرابیں نہیں پہنتے تو اس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑا ایک مسئلہ بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارش جو ہے وہ اگر سردی کے موسم میں بندہ نہ نہائے تو اس کی وجہ سے جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بریک بریک دانے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہمیں بنتی ہے کہ ہم کس طرح اس کو ہینڈل کریں یا کس طرح اس کا حل کریں۔ اس کے علاوہ جو اس کے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات ہیں ان کے متعلق میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ جو ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر جو ہے وہ شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ شہد ہمارے گھر میں لازمی ہونی چاہیے۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام بیماریوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں انڈے کا بوائل ہو کے استعمال تو بہت ہی زیادہ عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گرم دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کو پرفیکٹلی مینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ورزش کریں، کیونکہ جو ہی ہم ورزش کریں گے تو ہمارا جسم گرم ہوگا، ہمارا جسم صحت مند ہوگا۔ سردی کے موسم میں ہم بیٹھ بیٹھ کر خود کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔
اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، زور لگانا چاہیے یا کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیے، ہمیں کوئی گیم کھیل لینی چاہیے، کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ بستر کے اندر گھس کر یا تو فیس بک چلا رہا ہے یا کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ اس طرح کے جو کام ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی نظریں بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو ہی موسم چینج ہوتا ہے تو آپ اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کریں، آپ فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ کے نام سے اپنے دن کی ابتدا کریں تاکہ آپ کو باقی دن پرسکون، اور کیونکہ جو ہی آپ نماز کے لیے 5 وقت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے 5 وقت فریش ہونا ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کو زکام لگتا ہے، نہ ہی آپ کو بخار ہوتا ہے، نہ ہی کھانسی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے موسم کا سامنا کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم عادی ہو جاتا ہے کہ اس موسم کو میں نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس موسم میں، خاص طور پر سردی کے موسم میں، جوں سردی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اپنے جسم کو گرم رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ہاتھوں پر دستانے، اگر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں، تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔